حماد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس وقت کیا حالات ہیں، کہاں پر کھڑا ہے اور چیلنجز کیا درپیش ہیں ہمیں؟ اتفاق سے ہم نے لاسٹ پروگرام میں ٹیکنالوجی کے اوپر ہی بات کی تھی. اس وقت ڈیجیٹل کرنسی کے تناظر میں بات کی تھی ہم نے. جی آج عدالتوں کے بارے میں بات کریں. میں وہی بات دہراؤں گا. میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر ہم دنیا کے ساتھ قدم بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی. میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اب یہ ٹیکنالوجی اپنانا یا نہ اپنانا آپشنل نہیں رہا, یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے آج کے دور میں, خاص طور پہ ہمارے لیے. اب پوری دنیا کی طرف نظر دوڑائیے. دنیا میں اب عدالت صرف عمارت کا نام نہیں رہ گیا, یہ ایک ڈیجیٹل اسپیس بن چکی ہے. اور ہر وہ شخص ہمارے ملک میں ہو یا کہیں بھی ہو جس کے پاس موبائل فون ہے, اس کے اندر انٹرنیٹ ایکسس ہے, وہ گلوبل ولیج میں رہتا ہے, وہ گلوبل سٹیزن ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ باقی دنیا میں تو بہت سی سہولیات میسر ہیں تو لوگوں کو کیس کرنے میں وہاں کے عدالتی نظام میں, تو وہ سوچتا ہے کہ کیا, اور بلکہ ہم سے پوچھتا بھی ہے کہ کیا یہاں پر بھی آن لائن کیس فائل کیا جا سکتا ہے, کیا آپشن ان کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ بھی آن لائن ہیئرنگ اٹینڈ کر سکیں یا ان کو موبائل نوٹیفیکیشن پہ کیس کا اسٹیٹس پتہ چل سکے. ہمیں اس کو بتانا پڑتا ہے, اس کو حقائق دکھانے پڑتے ہیں کہ آج بھی ہماری کچہریوں میں آپ کو جا کر اگر کاپی لینی ہے کسی بھی کیس کی تو ایک جنگلے کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے گا, جس کے پیچھے سے ایک ہاتھ آئے گا, وہ آپ کو ایک پرچہ تھما دے گا جس کو پور کر کے آپ نے ان کو دینا ہے. اور اگر جو آرڈر آپ لے رہے ہیں وہ بہت پرانی فائل کا نہیں ہے اور عملے نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے, بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے عملے کے ساتھ تعاون کیا ہے, تو 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں آپ کو کاپی ملنے میں. تو یہ تو صورتحال عدالتوں کی ہے. اگر آپ ان اداروں کی بات کر لیں جو ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصی طور پر بنائے گئے ہیں, ان کی صورتحال بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے. یہ جو کرائم زون بنایا گیا ہے, سائبر کرائم رپورٹنگ ونگ بنایا گیا ہے FIA میں, اس کی مثالی اگر میں آپ کے سامنے دوں تو ابھی چند دن پہلے میرے دیکھنے میں آیا کہ ایک کمپلین فائل کی گئی ای میل کے تھرو ڈیجیٹل ہراسمنٹ کے سلسلے میں. اس میں انہوں نے فوراً ای میل کر کے کہا کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر آ جائیے ہمارے دفتر میں اور ویریفیکیشن کروا لیجیے. اب تو یہ فزیکل ویریفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں اس کی طرف ہم نہیں جاتے, لیکن جب ہم اس دفتر میں گئے اور پتا چلا کہ یہاں پر تو متعلقہ افسر ہی موجود نہیں ہے, اور اگر کبھی متعلقہ افسر مل جاتا ہے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارا پورٹل ہی ابھی تک اپڈیٹڈ نہیں ہے, آپ کو ای میل ہم سے پہلے آ گئی ہے, لہٰذا آپ چند دن بعد آئیے. تو یہ تو صورتحال ہے ان اداروں کی جو خاص طور پہ ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کے بنائے گئے ہیں. اگر ہم عدالتی نظام پہ ہی بات کریں, دنیا سے سیکھنے کی بات کریں, تو سنگاپور کی بات کیے بغیر ہم بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے. انہوں نے ہمیں دکھا دیا ہے پوری دنیا کو کہ ڈیجیٹل کیس مینجمنٹ سسٹم کیسے امپورٹنٹ ہے, کیسے ہر فائل کو 2 سیکنڈ کے اندر ایکسس کیا جا سکتا ہے, اور کیسے یہ اسمال چھوٹے چھوٹے چینجز سے آپ اپنے فائنل آؤٹ کم کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے برازیل کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب انہوں نے الیکٹرانکلی پروسیس کرنا شروع کیا اپنے کیسز تو ایڈجوڈیکیشن میں 13% اور امپلیمنٹیشن میں 11% انہوں نے وقت بچایا. اسی رپورٹ میں کینیا کے بارے میں لکھا گیا کہ جب انہوں نے ڈیٹا ڈریون ٹیکنالوجی استعمال کی تو ان کی ایڈجرمنٹ 20% سے کم ہو کر 10% رہ گئیں. USA کی مثال اگر آپ دیکھ لیجیے, جو اس کا عدالتی نظام ہمارے سے تو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے, وہاں پر کم سے کم ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کو ایڈجرمنٹ مل جائے. وہ بھی یہ بات کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ آن لائن ہیئرنگ کس قدر ضروری ہیں اور لوگ اس کی پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں انٹرنیٹ کے جو اس وقت حالیہ ہم نے دیکھے کہ جو معاملات رہے ہیں, جو ڈسرپشن رہی ہے, اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن ہیئرنگ یہ کی جا سکتی ہے اسموتھلی؟ جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے. انٹرنیٹ ایکسس اویلیبل ہی نہیں ہے. میں بھی اسی طرف ہی آ رہا ہوں. جب میں بات مکمل کر لوں, اگر آن لائن ہیئرنگ اویلیبل کر دی جائے تو اس کے ساتھ جو باقی مسائل ہیں, ٹریول کرنے کے مسائل ہیں, لوگوں کو چھٹی لینے کے مسائل ہیں, وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم جیسا آپ نے بات کی ہمارے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں, بلکہ میں کسی اور شہر کی بھی بات نہیں کرتا, میں سندھ کی بات نہیں کرتا, کسی اندرون علاقے کی, بلوچستان, KP یا پنجاب کی بات نہیں کرتا, میں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں کی کچہریوں کا یہ حال ہے کہ یہاں پر آن لائن فائلنگ کے نام پہ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. کاپی جیسے ملتی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا, اور کیس مینجمنٹ اس طریقے سے ہے کہ کبھی ڈیٹ اپڈیٹ کر دی جاتی ہے پورٹل میں, جیسے FIA کا پورٹل اپڈیٹ کبھی نہیں ہوتا, کبھی ہو جاتا ہے. عدالتوں کا بھی یہاں پر یہی نظام ہے. انٹرنیٹ کے بارے میں سب سے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہاں جب آپ کچہری میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا اپنا موبائل ڈیٹا بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں نہیں رہتے, اور اگر آپ کوئکلی چاہتے ہیں کوئی ریسرچ کرنا کسی پوائنٹ آف لا کے اوپر تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کی درست ہے. انفراسٹرکچر ہمارے ملک میں نہیں ہے, بجٹ کے ریسٹرینٹس بھی ہمارے ملک میں ہیں کہ اس سب کے لیے ریلائبل انٹرنیٹ کے لیے, ریلائبل ہارڈ ویئر کے لیے پیسے بھی چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو مجھے لگتا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں
वो उम्र के इस हिस्से में है कि वो टेक्नोलॉजी को ना तो समझना चाहते हैं और अपनाना तो इसको बहुत ही दूर की बात हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं डिजिटल नेशन के नारे तो लगाए जाते हैं इस हुकूमत की जानिब से। नारे तो लगाए जा रहे हैं, पिछले 6-7 साल से कई सिंपोजियम्स हो रहे हैं, कई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जिसमें डिजिटल कोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है, लेकिन सूरत हाल जो मैं आज ग्राउंड में देख रहा हूँ मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद करते हैं कि हमें इस सिंपोजियम के बाद कोई आने वाले 8-6 महीनों में कोई फर्क इस सिलसिले में नजर आए, हमें पता चले कि पाकिस्तान की हर अदालत में रिलायबल इंटरनेट दे दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन हियरिंग्स की जा रही हैं और वहाँ पे केस मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर हो गया है, फिर तो अवाम को कोई फर्क पड़ेगा, वरना तो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस ही रह जाएंगे। मैं एक शॉर्टली आपका कमेंट चाहूंगी, पाकिस्तान में हम जुडिशल निज़ाम में या जुडिशल सिस्टम में एक सबसे अहम मसला जो देखते हैं वो पेंडेंसी ऑफ केसेस का देखते हैं। ये रिजॉल्व हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपना जारी रखें या डिजिटलाइज करने की जानिब जाएं? किस हद तक हो सकता है? जी बहुत हद तक हो सकता है। मैंने 2 ममालिक की मिसाल आपके सामने रखी, ब्राजील की, कीनिया की। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी को, सिंगापुर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एडजर्नमेंट का इशू फिक्स किया, अपनी एडजुडिकेशन को बहुत क्विकर किया। तो अगर हम भी वाकई ही एक प्रॉपर कॉन्क्रीट रोड मैप बना पाए और उसको फॉलो कर पाए, सिर्फ पॉलिसीज ना हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो, तो जरूर इसको किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।